بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعتکاف کا بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف سے ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغت شرط نہیں ہے مگر نابالغ جو تمیز رکھتا ہے۔ اگر با نیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے مگر اسے اپنے آقا سے اجازت لینا ہوگی اور اس کے آقا کو منع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ جس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی ہو اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، عورت کا مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز کے لیے مخصوص رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کرے اور چاہیے کہ اس جگہ کو صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کرے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر ہی میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا اور کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ اور نمبر 3 مستحب۔ نمبر 1 واجب تب ہوتا ہے جب اعتکاف کی منت مانی ہو، تب زبان سے نیت کرے، محض دل میں ارادہ سے واجب ادا نہ ہوگا۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت پہ نیت اعتکاف سے مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ نمبر 3 مستحب۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا گیا اعتکاف ختم ہو گیا، اس کی اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ مسئلہ نمبر 6، منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، یہاں تک کہ اگر 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور یہ کہا کہ روزہ نہ رکھے گا، جب بھی روزہ رکھنا واجب ہوگا ورنہ منت پوری نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور معتکف فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 11، معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑا کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور و بے برکت ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 12، معتکف کے سوا کسی اور کو مسجد میں کھانے پینے یا سونے کی اجازت نہیں،
ہاں اگر وہ نفلی اعتکاف کی نیت کرے تو یہ کام جائز ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 13، معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے؟ یہ کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت، حدیث شریف کی قرأت اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کا ذکر خیر کرے۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔